جی خوش آمدید خواتین و حضرات، ویلکم ویورز۔ کل میں نے ایک میسیج آڈیو ریکارڈ کروایا تھا جس کا لب کرکس آف دا میٹر یہ تھا کہ ہاؤ دا پولیٹیشنز، کس طرح پولیٹیشنز، بیوروکریٹس، سرکاری ملازمین اور پھر ان کے کارندے جو ہوتے ہیں، یہ تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں بالخصوص ہندوستان پاکستان میں کس طرح سے یہ ایکسپلائٹیٹیو نیچر کے ہوتے ہیں، کس طرح سے یہ اپنے عہدوں کو، اپنے پاور کو استعمال کر کے، اپنی طاقت کو استعمال کر کے عوام کا خون پسینے کی کمائی کو چوستے ہیں، ناجائز قبضوں سے لے کر ہر چیز کر جاتے ہیں یہ۔ تو سوال اب یہاں یہ ہے کہ سولوشن کیا ہے؟ میں سولوشن پر آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک تمہید چھوٹی سی میں بتا دوں یہ اسٹیٹمنٹ آپ کو کہ اگر آج کی جو سیاست ہے، ماڈرن ڈے سیاست، جمہوریت کے نام پہ کہیں آپ وغیرہ جو بھی ہیں، تو آج کی جو بدترین سیاست جو چل رہی ہے، میرا خیال ہے انسانی تاریخ میں اس سے بدترین سیاست پھر کبھی نہیں ہوئی تھی ماضی میں۔ آج کی اتنی بدترین سیاست ہے۔ آج کا مسئلہ جو دنیا کا چل رہا ہے، وہ مسئلے کا مین جو سورس ہے، جو وجہ ہے، وہ گندے سیاستدان، بیوروکریٹس اور ملازمین ان کے اور ان کے کارندے اور ان کے جو چمچے ہوتے ہیں، جن کے اوپر ایک کمبل کا کیڑا جس طرح چلتا ہے اپنے 18-24 پاؤں پر، یہ ان کے کمبل پولیٹیشنز کے کمبل کے کیڑے کے یہ پاؤں ہوتے ہیں، جو بیوروکریٹس، سرکاری ملازمین اور ان کے جو گنڈے ہوتے ہیں محلوں میں، یہ ان کے کارندے ہوتے ہیں، ان کے پاؤں پہ وہ چلتے ہیں اوپر سے۔ اور کوئی ہندو، مسلمان، کش باست، کوئی کرسچینٹی، کوئی یہودی، سب اس حمام میں ننگے ہیں، سب ایک طرح ہے۔ میں بہت قریب سے دیکھ کر آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ باتیں میں جذبات سے نہیں کہہ رہا ہوں، قریب سے دیکھ کر کہہ رہا ہوں۔ مذہب کے نام پہ، کلچر کے نام پہ آپ کو لڑواتے ہیں، اور یہ ایک ہی حمام میں ہوتے ہیں، ایک ہی ڈرائنگ روم میں بیٹھتے ہیں یہ، اور ایک ہی جگہ بیٹھ کر یہ آپس میں ڈیل کرتے ہیں۔ یہ تمہید میں آپ کو باندھ رہا ہوں، سولوشن کی طرف آؤں گا میں۔ تو اگر میرے بھائی، میرا بیٹا، میرا والد بھی اگر آج کی سیاست میں ہے، تو میں ان کو یقین نہ کروں۔ جو سیاستدانوں کے ساتھ گھومتے بھی ہیں نا، چاہے وہ اللہ کا کام کرنے کے لیے آپ کو کہہ رہے ہوں گے اس طرح سے ظاہر، لیکن میں ان پہ بھی یقین نہ کروں۔ یہ سب استعمال ہونے والے ہیں، استعمال کرنے والے ہیں۔ آگے بڑھتے ہیں۔ دیکھیے سولوشن کیا ہے۔ سولوشن کو اگر دیکھنا ہے، آپ کو حل دیکھنا ہے، تو آپ کو انسان کی پیدائش سے لے کر اس کی نفسیات کو سمجھنا پڑے گا، اور جو ڈفرنس ہے انسان اور حیوان میں، اشرف المخلوقات انسان اور حیوان میں، جنگل کے جو فرق ہے، اس کو نمایاں طور پہ سمجھنا پڑے گا، تب تک آپ کو مسئلے کا حل نہیں ملے گا۔ آئیے سمجھتے ہیں کہ دیکھیے انسان کا بچہ پیدا ہوتا ہے، انسان چھوٹا شیرخوار بچہ ہوتا ہے، اور اس کو اٹھ کر بیٹھ کر چلنے تک 1.5 سال 2 سال لگتے ہیں، بات کرنے تک وقت درکار ہے۔ آپ اس کے بنسبت دیکھ لیجئے جانور کے بچے کو، منٹوں میں وہ چلتا ہے، سیکنڈوں میں وہ اپنے ماں باپ سے بات کر سکتا ہے۔ کئی حیوانات تو ایسے بھی ہے، انڈا دے کر یا چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، وہ خود بخود اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ کئی آپ دیکھ لیجئے کریشن کو، غور کیجئے گا۔ تو جانور میں جو حسی جو سینسس ہیں، 6 سینسس وغیرہ، جو بھی حسی سینسس ہے، دیکھنا، سونگھنا، چکھنا، سننا، ہم سے بہت زیادہ پاورفل ہے، اور ان کو ٹریننگ کی ضرورت نہیں پڑتی ہے۔ لیکن انسان اشرف المخلوقات ہے، عقل ہے، بات کر سکتا ہے، کمیونیکیٹ کر سکتا ہے، اس لیے اشرف المخلوقات ہے۔ اور ایک اس کے پاس جو چیز ہے وہ جانوروں میں نہیں ہے، محسوس کرنے والی بات ہے، وہ ہے اس کی روح، وہ ہے اس کی اندر کی انسانیت۔ حالانکہ حیوانی چیزیں ہیں، اس کو جو دی ہیں ہمارے رب کائنات نے، وہ بہت کمزور ہیں جانوروں کے مقابلے میں، وقت درکار لگتا ہے۔ تو اب آئیے، انسان کا بچہ جو ہوتا ہے شیرخوار، اس کا اپنا ایک ڈی این اے، اس کی ایک فطرت بھی اللہ تعالیٰ نے ایک بنائی ہے، جیسے ایک سارا پودا ایک بیج کے اندر ہوتا ہے، ایک پھول ایک کلی کے اندر ہوتا ہے۔ اسی طرح انسان کی اس کی جو میلانات ہے، اس کو ڈاکٹر بننا ہے، اس کو کوئی انجینئر بننا ہے، اس کو سائنٹسٹ بننا ہے، اس کو پبلک سروسز میں جانا ہے، اس کو سوشل ورکر بننا ہے، اس کو بہت بہترین سپورٹس مین بننا ہے، یہ سب اس کے ڈی این اے، اس کی فطرت کے اندر ہوتا ہے موجود۔ اب اس کو بروئے کار لانا ہوتا ہے۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں، ماں باپ ایک تربیت کے نام پر اس کی فطرت کو بدل دیتے ہیں، کوشش کرتے ہیں کہ اپنی خواہش ہو کہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے، میرا بچہ سائنٹسٹ بنے، میرا بچہ کلاس میں فرسٹ آئے ہر وقت گریڈ میں،
میرا بچہ بہترین کالج جائے، اس کو ڈونیشن دیں گے. بچے کو جب داخل کریں گے کالج اسکول وغیرہ میں تو یہ کہنا ہے کہ آپ کو فرسٹ میں فرسٹ آنا ہے، آپ کو 100 سے 100 لینا ہے، اور وہی آپ سے آگے نہ رہے. تو ہم کیا کر رہے ہیں؟ بچوں کو انسان کے ایک مشین بنا رہے ہیں. بچوں کو ہم ایک مشین بنا رہے ہیں، مشین کا پرزہ ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. تو مقابلہ ہے، ایک مقابلہ چل رہا ہے کہ بھائی میرا بچہ چاہے ڈونیشن ہو، چاہے میرے عہدے کا استعمال کر کے ہو، چاہے میرے پاور کا استعمال کرتے ہوئے ہو، میرے بچے کو مجھے آگے بڑھانا ہے سب سے، بائی ہک اور کروک، کسی بھی طرح، اور وہ زیادہ سے زیادہ پیسہ کمائے، اچھی سے اچھی گاڑی چلائے، اچھے سے اچھی اس کا مکان بڑے سے بڑا ہو، زمینات اس کے زیادہ سے زیادہ ہو، جائیدادیں بڑھا رہے ہیں اولاد کے لیے. اور اب دیکھیے، جب سوچئے، جب اس طرح کی نشو و نما ہم بچے کو اس طرح کا انجیکشنز اس کو دیں گے، تو میں آپ کو نفسیات بتا دیتا ہوں. ماہرین نفسیات کا حساب کتاب کیا ہے کہ ان کی ریسرچ ہے کہ بچے کو جب آپ یہ چیزیں، تم کو آگے بڑھنا ہے، تم کو ایکسل کرنا ہے بائی اینی مینس پاسبل، کسی بھی طرح سے، تو وہ بچے کے ایک نفسیات اس کی بن چکی ہے کہ اب مجھے کسی بھی طرح آگے بڑھنا ہے. پہلے 5-10 سال میں اس کی نشو و نما بن چکی ہے. آپ نے وہاں پہ ایک بیج بو دیا ہے، آپ نے ایک فاؤنڈیشن ڈال دیا ہے اس کے اندر، ایک ایمبیشن ہے، ایک ہوس پہ. اب اس طرح آگے بڑھے گا بچہ، وہ دیکھ لیجئے اپنے اطراف. اچھا، اب اس کے برعکس ہونا کیا چاہیے کہ بھئی جو بچے کے جو بھی میلانات ہے، جو بھی اس کی رجحانات ہے، جو بھی اس کی پسند ہے، آپ اس کو ملحوظ رکھتے ہوئے بچے کو کیا سکھانا چاہیے. انسان اور حیوان میں یہی فرق ہے. دیکھ لیجئے آپ شیر کے بچے کو دیکھ لیجئے. شیر کے بچے سے زیادہ تو شکاری نہیں بنا سکتے آپ اس کو، شیر سے زیادہ تو نہیں بنا سکتے، چیتے سے زیادہ بھاگنے والا تو نہیں بنا سکتے، ہرن سے زیادہ دوڑنے والا تو نہیں بنا سکتے ہیں. لیکن وہ اس طرح سے کیوں اس کے اندر ڈی این اے میں ہوتا ہے؟ کیوں اس طرح سے شیر اپنے بچے کو ٹرین کرتا ہے؟ تاکہ اس کو شکار کرنا ہے، بیلنس ہے ایک دنیا میں. لیکن انسان تو اشرف المخلوقات ہے. یہ تو انسان کا مینجمنٹ کا جو مسئلہ ہے، دنیا کو لے کے چلنا ہے، یہ عدل کے اوپر ہے، یہ ہے عدل و انصاف کے اوپر ہے، یہ جسٹس کے اوپر ہے، یہ ایک دوسرے کی بہبودگی کے لیے ہے. تو انسان کے بچے کو آپ یہ سکھانا ہے سب سے پہلے کہ اچھا انسان بنے. اور نمبر 2 اس کو یہ بتانا ہے کہ تم اپنی ذات سے آگے بڑھ کے تم کو دوسروں کو نفع پہنچانا ہے. تمہاری ذات سے دوسروں کو نفع کیسے پہنچے؟ جس مومنٹ، جس لمحے جو بھی کریشن ہے ہمارے کریٹر کی طرف سے، رب کائنات کی طرف سے، جب وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ مخلوق میں یہ بندہ، یہ اگر میری مخلوق کو فائدہ پہنچانے والا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو قائم رکھیں گے. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اب چاہے وہ زندگی میں خود میں زیادہ آگے بڑھے یا نہ بڑھے، میڈیوکر رہ جائے، اوسطاً رہ جائے، نیچے بھی رہ جائے، کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. جب اس دنیا سے جائے گا وہ تو اس کو دنیا یاد رکھے گی، اس کے لیے دعا کرے گی. میرا خیال ہے اس معاملے میں کچھ احادیث بھی ہوتی ہیں کہ دنیا جب نیک آدمی، جب نفع پہنچانے والا دنیا کو آدمی جب اس دنیا سے رخصت کرتا ہے تو جہاں سے گزرتا تھا تو وہاں وہ لوگ دعا کرتے ہیں کہ کاش یہ آدمی اور قائم رہتا. زمین کہے گی کہ میرے سینے پہ اور قائم رہتا، یہ خوش ہوگی. اس کے برعکس وہ انسان جو ایکسپلائٹیٹو ہوتا ہے، جیسے پولیٹیشنز ہے، بیوروکریٹس ہے، سرکاری ملازمین ہیں اور غنڈے اوباش ہے محلوں کے، یہ جب اس دنیا سے جاتے ہیں تو دنیا، یہ جو زمین ہے، یہ ہلکا محسوس کرتی ہے، بددعا دیتی ہے اس کی، اور یہ کہتی ہے کہ بھئی یہ انسان چلا گیا. اور ایک بھی میرا خیال ہے حدیث ہے یہ کہ میں راوی وغیرہ سے واقف نہیں، لیکن مجھے یقین ہے کہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے. اگر آپ دنیا میں ہم لوگ کسی آدمی کے تعلق سے یہ کہہ دیں گے کہ یہ ایکسپلائٹیٹو تھا اور یہ استحصال کرتا تھا اور یہ لوٹ مار کرتا تھا، یہ اپنے عہدوں کو استعمال کر کے اس نے سب کچھ کیا ہے، انسانوں کا استحصال کیا ہے، تو اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کریں گے. اور اگر لوگوں نے گواہی دے دی کہ یہ نیک آدمی تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ایسا ہی فیصلہ کریں گے، آخرت میں اس کو پھر جنت تک پہنچا دیں گے. تو یہ واقعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ہوا ہے. تو اب آئیے، آپ نام کس کا رہا دنیا میں؟
جانے کے بعد بھی آپ فرعون سے دیکھ لیجئے، عاد و سمود سے دیکھ لیجئے، جتنے بھی گزرے ہیں جو ظلم کرنے والے ہیں، کس طرح نام لیتے ہیں ہم ان کا۔ اب آئیے نیک لوگوں کی طرف، نیک لوگوں کی طرف آئیے۔ انبیاء سب سے پہلے ہے۔ انبیاء کا نام کس طرح لیا جاتا ہے؟ انبیاء کس کے لیے سوچتے تھے؟ انسان کے لیے۔ آج اگر آپ سارے انبیاء کو ملا کر اگر آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک آپ دیکھ لیجئے کہ 5 وقت اذان میں آپ کا نام بلند ہوتا ہے، ہر وقت کے لیے امر ہو گیا۔ یہ ہے لیگیسی، کیوں کہ آپ انسان کے نفع کے لیے پیدا کیے تھے۔ کیا کہا اللہ تعالیٰ نے؟ صرف نماز روزے کے لیے نہیں، وہ اس کی اپنی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، لیکن آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے سورۃ المزمل، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایہا المزمل قم فانذر وربک فکبر، اے لحاف میں بیٹھنے والے اٹھیے، اللہ کی بڑائی بیان کریے۔ اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ ہر چیز کرنے والے ہیں۔ اور پھر کیا کیا آپ نے؟ لوگوں کے نفع، دنیا کا ہو آخرت کا نفع آپ نے پہنچایا۔ تو آپ کو چاہے اچھے سائنٹسٹ بنے، آپ دیکھ لیجئے پینسلن جس نے ایجاد کیا، نیوٹن کو دیکھ لیجئے، آپ آئنسٹائن کو دیکھ لیجئے، آپ جتنے ایجاد کرنے والے آج آلات استعمال، لوگ اچھی طرح یاد کرتے ہیں ان کو، دعا دیتے ہیں ان کے لیے۔ ہاں، اس کے ساتھ ایمان کا ہونا ضروری ہے بہت، لیکن اگر کوئی آپ بحیثیت مسلمان کے آپ کو ایجاد کرتے ہیں، آپ انسان کے کوئی کسی بھی طرح نفع پہنچا رہے ہیں، اپنے نفع کے ساتھ ساتھ اپنے نفع کو بھی بعض وقت پیچھے رکھتے ہوئے انسان کے نفع کے لیے آپ اپنا وقت استعمال کر رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ دنیا میں ہی آپ کا نام ہر وقت نہیں رکھے گا، آخرت میں بھی آپ کو سرخرو کرے گا، کیونکہ آپ دنیا میں نفع پہنچانے کے لیے آئے تھے۔ تو سب سے پہلے بچوں میں یہ بات ڈالنا چاہیے ہم کہ وہ بچے کا میلان جس طرف بھی ہو، اس کو زبردستی ڈاکٹر نہیں بنانا چاہیے، اس کو زبردستی کوئی اسپورٹس مین نہیں بنانا چاہیے، اس کو زبردستی کوئی انجینئر نہیں بنانا چاہیے، اور زبردستی اس کو پولیٹکس میں نہیں ڈالنا چاہیے۔ استحصال کرنے کے لیے زبردستی اس کو پاور نہیں دلوانا چاہیے، استحصال کرنے کے لیے ایکسپلائٹیٹو پرسنالٹی نہیں بنانا چاہیے۔ اس کے برعکس اس کو خدمت خلق کی تلقین کرنا چاہیے بچپن سے، ایمان کے ساتھ ساتھ کہ خدمت خلق ہو، انسان کا نفع ہو، انسان کے کام آئے، حسن اخلاق سے۔ جب یہ ہم کریں گے تو یہ اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ جتنے پولیٹیشنز ہیں، یہ جتنے بیوروکریٹس ہیں، یہ جتنے سرکاری ملازمین جو استحصال کریں گے، یہ جتنے غنڈے بدماش ہیں، ان کا پاور کم ہو جائے گا۔ یہ بھی استحصال نہیں کر سکیں گے، کیونکہ آپ ایک ایسی قوم بن کر فردن سامنے آئیں گے کہ پھر آپ ایکسپلائٹیٹو ایٹماسفیئر کو ڈائلیوٹ کر دیں گے ان کے، پھر چیکس اینڈ بیلنس ہوں گے، پھر ایک ماحول اچھا بنے گا جس میں انسان ایک بہترین طریقے سے اللہ کی طرف راغب ہو سکتا ہے، اور دنیا ایک بہترین مقام بن سکتی ہے جہاں پہ پھر پورا اللہ کے فضل و کرم سے اگر کوئی اچھا بننا چاہتا ہے تو پوری طرح سے اچھا بن سکتا ہے، اور کوئی ایکسپلائٹیٹو بننا چاہتا ہے تو اس کو زیادہ موقع نہیں ملیں گے، اور پھر آپ کی فیملیز وغیرہ عبادت پرسکون ماحول میں کر سکیں گے جس طرح اللہ کو مطلوب ہے۔ خوش رہیے، خوش رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔